بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد. والسامعین کل کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا اس وقت شیعہ پر دو حملے ہیں، ایک وہابیت کا حملہ ہے اور ایک اخواریت اور نصیریت کا حملہ ہے۔ لہذا ہر مومن کا فرض ہے
کہ ان دو حملوں کا مقابلہ کریں، اور الحمدللہ اہل بیت کے مذہب میں اتنی علمی طاقت ہے، اتنی علمی طاقت ہے کہ سارے دنیا کے مذاہب بھی مل کر آ جائیں تب بھی شکست نہیں ملتی۔ اور یہ ایک بات نہیں، کئی بار سلوات پڑھتے کئی بار یہ ثابت ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اسی مشہد مقدس میں اگر آپ کو یاد ہو، سرکار امام علی رضا علیہ السلام کے مقابلے میں مامون رشید نے سارے مذاہب کے علماء کو اکٹھا کیا۔ فلم میں تو ایک جھلک ہے ایک مناظرے کی، امام رضا سارے مذاہب کے علماء کو جمع کیا تھا کہ تشیع مذہب اہل بیت کو شکست دی جائے، مگر جو مذہب والا آیا وہ شکست کھا کے چلا گیا، اور امام نے ان کے سوال کا جواب ان کی کتاب سے دیا۔ اگر عیسائی آئے تو انجیل سے دیا، اگر یہودی آئے تو توریت سے دیا۔ تو آج بھی یہ علمی خزانہ اہل بیت کا ہمارے پاس موجود ہے، یعنی وہابی ہوں یا کوئی مذہب، ان کے بڑے بڑے علماء بھی ہمارے چھوٹے طالب علم کو بھی شکست نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب اہل بیت ہے، مذہب حق کا۔ اور اسی زمانے کا بھی یہ ثبوت میں آپ کو پیش کر دوں، یہ تقریباً 10 سال، تقریباً اس واقعے کو 8-10 سال چکے ہیں کہ ایک مشہور وہابی مناظر جس کے 2 ٹی وی بھی ہیں، نام سنا ہوگا، اپنے ذاکر نائک، اس کی بہن مومنہ ہے اور ان کے شوہر ہیں عمران رسول، جنہوں نے ابھی ون ٹی وی بمبئی سے شروع کیا ہے۔ تو پرانی بات ہے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ذاکر نائک نے اپنی بہن کو بلایا، پورے خاندان کو بلایا، صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک سب کو بٹھائے رکھا کہ میرے نزدیک ثابت ہو چکا ہے کہ شیعہ کافر، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ، تم میری بہن، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ اب وہ مناظرہ تو بیچاری مومنہ تو مناظرہ نہیں جانتی تھی، یہ مشہور مناظر صبح سے لے کر 9 بجے رات تک خاندان پورے خاندان کو بنا۔ تو اس کی بہن نے کہا کہ بھئی تمہارا کام ہی یہ مناظرہ ہے، تم عالم ہو، میں تو عالمہ نہیں، اگر مناظرہ کرنا ہے تو میں بھی ایک اپنے عالم دین کو لے کر میں تو مناظر نہیں۔ تو انہوں نے جناب غرور سے کہا کہ ہاں سیستانی صاحب کو لے کر آئے، ہمارے مناظرے کے لیے سلوات پڑھی۔ مزے کی بات ہے کہ وہ نہ عربی جانتا ہے نہ فارسی جانتا ہے، قرآن کی آیت نہیں پڑھتا ہے، کہتا ہے قرآن کی فلاں سورہ فلاں نمبر فلاں آیت۔ ٹھیک ہے، اب ہم بھی سفر میں تھے، انہوں نے رابطہ کیا کہ مولانا یہ بات ہے کہ انہوں نے ہماری وائف کو بٹھا کے رکھا اور مناظرے کی دعوت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہمارے بچے یہاں یہ چھوٹے علی رضا، ان کی عمر تھی 18 سال، یہیں مقدمات ہی کے طالب علم تھے۔ تو ہم نے کہا پہلے ان سے مناظرہ کر لیا، جو کہ آیت اللہ سیستانی سے مناظرہ، پہلے ایک چھوٹے طالب علم سے مناظرے کے لیے طے پایا کہ بھائی قرآن اور صحابہ سے مناظرہ، ٹھیک ہے۔
ساتھ اہل سنت، پہلے اس نے 7 سوالات ہم سے کیے کہ یہ 7 سوالات جو ہیں یہ میرے ہیں اور یہ میرے پاس دلیل ہے کہ شیعہ شفاعت کو مانتے ہیں کہ رسول کی شفاعت ہوگی، اہل بیت کی شفاعت ہوگی، لہذا یہ کافر ہیں۔ 7 سوالات پہلے انہوں نے کیے۔ ہمارے بچے نے البتہ علماء سے مدد کی، اساتذہ سے بھی مدد لی، اور ایسی کتابیں بھی الحمدللہ موجود ہیں ہمارے پاس مناظرے کی۔ 7 سوالات کے جوابات قرآن سے صحیح سے۔ پہلا سوال تھا شفاعت، کہ اہل بیت شفاعت نہیں کر سکتے، شفاعت جو ہے صرف اللہ کر سکتا، اللہ کا حق ہے۔ تو مشہور آیت جو ہے وہ آیت الکرسی کی ہے، سبھی کو یاد ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ خود خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے، آیت الکرسی میں فرماتا ہے کہ جنہیں اللہ نے اذن دیا ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور شفاعت کی بہت ساری آیتیں کہ اذ ظلموا انفسہم، اے لوگو اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، سورہ نساء ہے، تو جاؤک، کہاں جاؤ؟ میرے نبی کے در پر جاؤ۔ گناہ اللہ کے کیے ہیں، لیکن اگر معافی چاہتے ہو میرے نبی کے در پر جاؤ، اگر میرے نبی نے بخش دیا تو میں اللہ بھی تمہیں بخش دوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور بہت ساری آیتیں اور قرآن کی حدیثیں اور خود صحابہ سے شفاعت کو ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد 7 سوالات پھر ہم نے، ہمارے بچے نے ان سے کی۔ ہوتا یہ مناظرہ ای میل کے ذریعے سے، اس نے ای میل بھیجا، ان کی بہن تھی سلوہ، ان کو انہوں نے وہ ای میل ہمیں بھیجا کہ یہ ان کے 7 سوال، ہم نے جواب دیا۔ پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مناظرہ آپ پورے خاندان کو بھی بھیجیں، کیونکہ اس نے بھی خاندان جمع کیا تھا، آپ سب کو بھیجیں، اور وہ سب کو بھیجتی۔ اس کے بعد 7 سوالات ہم نے کیے کہ اگر تو خود کو اہل سنت سمجھتا ہے تو یہ 7 سوالات، اور 7 سوالات کا ایک بھی جواب نہ دے سکا، اور اپنے سیکریٹری سے اس نے جواب دیا کہ میں صرف عیسائیت اور اسلامی چیزوں کا ماہر ہوں، مجھے فرقوں کا پتہ کوئی نہیں۔ پہلے کہتا تھا آغاز اسلامی سے مناظرہ کرنا، حالانکہ یہ بھی وعدہ تھا کہ جو ہار جائے گا وہ مذہب بدلے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 15 سوالات کیے، یہ 2 مہینہ مناظرہ چلا کہ اب تو وہابی ہو چکا ہے، پہلے تو سنی تھا، اب تو وہابی ہو چکا ہے تو ان 15 سوالات کے جوابات دے۔ پھر اس نے وہی جواب دیا کہ مجھے فرقوں کا پتہ نہیں، میں صرف عیسائیت کے بارے میں مہارت رکھتا ہوں۔ الحمدللہ وہ کتاب چھپ چکی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، انشاءاللہ ابھی تو انگلش میں ہے کیونکہ مناظرہ سارا انگلش میں ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ اردو وغیرہ میں بھی ترجمہ ہو جائے گا۔ اس کا نام آپ نوٹ کر لیں، اور بہت ہی عمدہ مناظرہ ہے، جدید سوالات ہیں اور جدید اعتراضات ہیں، ان کے سب جوابات ہیں۔ نام اس کتاب کا ایمیزون پر بھی موجود ہے، ڈیبیٹ بٹوین ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ علی رضا، ایمیزون پر بھی موجود ہے، اور اس کی ایک کلپ جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ان کا سب سے بڑا مناظر ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک مشہور مناظر ہے، اور ایک چھوٹے طالب علم سے جیت نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب حق کا ہے، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن
قرآن مجید سے ثابت ہے، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور جو بھی ہمارا عقیدہ ہے وہ عقل سے ثابت ہے۔ صلوات محمد۔ اب ایک اور زندہ مثال میں آپ کو بتاؤں، قم میں ایک پروفیسر ہے محمد لیگن ہوزے، محمد لیگن ہوزے آیت اللہ مصباح یزدی کے مؤسسے میں پڑھا تھا۔ یہ امریکن ہے اور یہ ہیوسٹن میں رائس یونیورسٹی کا فلسفے کا استاد، پروفیسر تھا، ڈاکٹر، فلسفہ پڑھا، اور یہ کمیونسٹ تھا، اللہ کو بھی نہیں مانتا، عیسائیت کو بھی نہیں مانتا۔ اور دیکھیے یہ معجزہ کہ ایک کمیونسٹ کیسے پلٹتا ہے، ایک فلسفی بھی ہو کمیونسٹ بھی، اور کیسے مومن بنتا۔ کیونکہ ہمارے اسے پرانی دوستی تھی، تو جب نیا نیا مسلمان ہوا تب نے کہا دیکھو کیسے مسلمان ہوا، اس نے کہا میں تو کمیونسٹ تھا، اللہ کو بھی نہیں مانتا، میں بے دین تھا، عیسائیت کو بھی نہیں مانتا۔ اور لینن جس نے یہ کمیونزم بنایا اور پرچار کی، مارکس، لینن، انہوں نے تو یہ ہمیں بتایا تھا کہ مذہب آفیم ہے۔ مذہب کیا ہے؟ آفیم ہے، کہ ظالم ظلم کرتا ہے اور مذہب کہتا ہے صبر کرو صبر کرو۔ تو ہم تو مذہب کو آفیم سمجھتے تھے کہ مذہب سے کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ مذہب ہمیں یہ بتایا گیا کمیونزم میں کہ آفیم ہے، بادشاہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، مذہب کہتا ہے صبر کرو صبر کرو، اللہ کی مرضی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ایران میں جو انقلاب آیا وہ مذہب کے ذریعے سے آیا، تو میرا عقیدہ بدل گیا کہ لینن بھی جھوٹا، مارکس بھی جھوٹا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا، تحقیق کی کہ واقعاً عیسائی مذہب میں یہ چیز موجود ہے کہ بادشاہ پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے اور بادشاہ جو کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو عیسائیت تو معفیم ہے، مگر مذہب اہل بیت عفیم نہیں بلکہ انقلابی کا درس دینے والا مذہب اہل بیت۔ انقلاب کا درس دینے والا مذہب اہل بیت ہے۔ اور جب مذہب اہل بیت کو میں نے پڑھا تو مولا علی سے لے کر 11ویں امام تک اور سارے امام ظالموں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ اب کہتا ہے میرا نظریہ بدل گیا، میں نے تحقیق کرنا شروع کیا۔ اب کیونکہ فلسفی تھا، اب جو آدمی جس چیز کا ماہر ہوتا ہے وہی تلاش میں رہتا ہے۔ اس نے کہا میں کبھی فلسفے میں شیعوں کے پاس کیا، میں فلسفی آدمی، ایک چیز تو میں نے چھوڑ دی کہ مذہب آفیم نہیں، لیکن میں ہوں فلسفی۔ ادھر آگے آ جائیے، جگہ ہے ادھر، اس طرف اس طرف صلوات پڑھ دیں محمد ماردی کا صلوات ماردی کا صلوات میں نے شیعوں سے پوچھا کہ یہ مجھے معلوم ہو چکا ہے شیعہ مذہب جو ہے کہ عفیم نہیں ہے، یہ انقلابی مذہب ہے۔ آپ کے سارے امام شہید ہوئے ظالموں سے ٹکرا۔ لیکن میں آدمی ہوں فلسفی، مجھے بتاؤ کہ تم شیعوں کے بعد فلسفہ کیا؟ تو کہا مجھے انہوں نے کتاب دی ملا صدرہ کی اسفار، یہ ہمارے آیت اللہ تھے، بہت بڑے آیت اللہ عظمہ صدر الدین شیرازی، کیونکہ ہمارے یہاں ملا کی اور معنی ہے، فارسی میں ملا کی معنی اور ہے، ملا یہ بہت بڑا، ہمارے یہاں ملا جو بالکل نہیں پڑھا، صلوات پڑھتا ہوں
تو صدر الدین شیرازی کی کتاب مجھے اسفار دی گئی، انگریزی میں کسی نے تھوڑا سا ترجمہ کیا تھا، کہا میں فلسفے کا استاد 10 سال سے امریکہ کی بڑی یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھا رہا ہوں، لیکن جب یہ کتاب دیکھی میرا دماغ گھوم گیا، ایک صفحہ سمجھنے میں نے 10 مرتبہ اس ایک صفحے کو پڑھا۔ میں نے کہا علم ہے تو اہل بیت کے پاس، ایک صفحہ میری سمجھنے میں خود استاد ڈاکٹر پروفیسر۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ ہے ہمارے علماء جنہوں نے علم اہل بیت سے لیا، کہ آج کا امریکن پروفیسر جو پروفیسر ہے فلسفے کا، کہتا فلسفے کی کتاب ہے، ایک صفحہ پڑھنے میں مجھے 10 ٹائم میں نے پڑھا، تب جا کے باقت سمجھ میں آئی، اور میرا دل رونے لگا کہ ایسی کتاب آج تک دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا فلسفہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا کتنا عظیم شان فلسفہ مذہب اہل بیت میں موجود ہے۔ میں نے اور تحقیق کرنا شروع کیا۔ عزیز صدر الدین شیرازی یہ وہ ہمارے عالم تھے، سب سے پہلے ایٹم کی تھیوری جو ہے کہ ایٹم ہوتا ہے، اس کے اندر الیکٹران پروٹون ہوتے ہیں، اس میں حرکت ہوتی ہے، یہ اصل نظریہ دینے والا ہمارا عالم دین ہے۔ یورپ والوں نے اس کا علم چرایا اور اپنے نام سے کہا کہ ایٹم کو ہم نے معلوم کیا ہے۔ آج بھی اٹھا کر دیکھیے صدر الدین شیرازی نے اسے حرکت جوہری کا نام دیا۔ آج بھی یہ سارے ایٹمی بجلی ہے، ایٹمی بم ہے، یہ سارے جتنی بھی ایٹمی ترقی ہے، یہ دینے والے ہمارے عالم دین ہیں۔ حرکت جوہری کہ ہر شے کے اندر جوہر ہے اور اس کے اندر حرکت ہے، حرکت میں الیکٹران پروٹون کا نظریہ ہمارے عالم دین نے دیا ہے۔ اور ایک چیز ہم سمجھ میں نہیں آتی، پڑھتے تھے اسفار سے اور ان کی کتابوں سے صدر الدین شیرازی وہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن لو انزلنا هذا القرآن لعجبا، جو قرآن کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ دنیا کی چیز نہیں، عالم مادہ کی چیز نہیں، مٹیریل چیز نہیں، دنیا کی خاکی چیز نہیں ہے، نوری چیز ہے۔ فرماتے ہیں یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ 70,000 حجابوں میں نازل کیا ہے، 70,000 حجابوں میں نازل کیا ہے۔ اگر یہ قرآن بغیر حجابوں کے نازل ہوتا تو دنیا پگھل کر پانی ہو جاتی۔ اب یہ ہمیں جملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا پگھل کے پانی کیسے ہو، تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے اکثر مجالس میں کہتے ہیں کہ دنیا جل کے راکھ، قرآن اتنا نور۔ لیکن جب ہم امریکہ گئے، ایلن ٹاؤن جگہ ہے، تو وہاں ایک انجینئر ملا ہمیں شیعہ مومن جو ایٹامک انرجی کے اندر کام کرتا، یہ ایٹامک تھیوری جانتا، ایٹامک پاور۔ تو خود اس نے جب مجھے بتایا کہ مولانا یہ جو بھٹی ہوتی ہے ایٹامک، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو چیز بھی چلی جائے، پتھر ہو جو بھی پگھل کر پانی ہو جاتا ہے۔ تو مجھے فرمائے یہ پگھل کر پانی ہو جاتا ہے۔ تو فوراً مجھے وہ جملہ آیت اللہ صدر الدین شیرازی کا ذہن میں آیا کہ میں اسے سمجھانے کے لیے کہتا تھا کہ جل کر خاک ہو جائے گی، پگھل کر پانی کیسے ہو جائے گی دنیا۔ تو ایک دم میری سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے عالم دین کی نظر کتنی وسیع تھی کہ یہ نورانی طاقت اتنی زیادہ ہے قرآن کے اندر کہ اگر قرآن بغیر حجابوں کے نازل ہو جاتا دنیا پگھل کر پانی ہو جاتی۔ تو اس خدا نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ اتنے حجابوں میں قرآن کو نازل کیا، اتنے حجابوں میں کہ مجھ جیسا گنہگار چوم بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔
اگر حجابوں میں نازل نہ ہوتا تو مجھ جیسا گنہگار فیض نہیں حاصل. اب سنیے امام خمینی کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں صدر الدین شیرازی کا جملہ بہت پیارا، بہت عظیم ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر مکمل نہیں ہے، ناقص ہے. امام خمینی بھی ایک فلسفی کہ جملہ بہت علمی ہے، لاجواب جملہ ہے. قرآن 70,000 حجابوں میں نازل ہوا ہے، اگر بغیر حجابوں کے نازل ہوتا دنیا پگھل کر پانی ہو جاتی، مگر یہ جملہ مکمل نہیں ہے، ناقص ہے. امام خمینی کہتے ہیں اس جملے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. جس طرح سے قرآن 70,000 حجابوں میں نازل ہوا ہے، اسی طرح سے اہل بیت بھی 70,000 حجابوں میں نازل ہوا ہے. ستر 70,000 حجابوں میں نازل ہوئے ہیں. اگر بغیر حجاب کے نازل ہوتے تو دنیا پگھل کر پانی، مگر دنیا نے نہ قرآن کی قدر کی نہ اہل بیت کہ عالم نور کی مخلوق، قرآن بھی عالم نور کی مخلوق، اہل بیت بھی عالم نور کی مخلوق. دونوں پر لوگوں نے ظلم. آ جائیے اس طرف جگہ صلوات پڑھ دیں محمد. تھوڑی سی جگہ بنا صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. اہل بیت جب بھی منبر پر آتے ہیں، چاہے مولا علی ہو یا سرکار امام رضا، کہتے ہیں پوچھو جو کچھ پوچھو. یہ علم کے دریا ہے، علم کے سمندر ہے. ایک شخص آتا ہے بادشاہ کے دربار میں، بہت بڑا مناظرہ، اور مناظرے میں فن ہوتا ہے، علم بھی ہے، فن بھی. عیسائی بڑے بڑے علماء آئے، سب کو اس نے ہرا دی. کیا کرتا؟ پہلے سوال کرتا تھا کہ تم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ کون کہے گا نہیں مانتے؟ کہتا ہاں ہم مانتے. پھر کہتا تھا مگر میں تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتا، میں تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتا. تم میرے نبی کو نبی مانتے ہو، تو نبی تو وہ افضل ہے جسے دونوں فرقے نبی مانے. لوگ ہار جاتے تھے، اب جواب نہیں دے پاتے، پہلے وہ پھنسا دیتا. اب سب جب بڑے بڑے علماء ہار گئے تو اب بادشاہ نے ہمارے مولا سے مدد مانگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس کی عادت تھی اس فن میں لوگوں کو پھنساتا تھا. وہی حرکت اس نے سرکار سے کی، امام سے کی کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے؟ سب کہتے ہاں. امام کے پاس علم غیب ہوتا، امام اس کی نیت سے واقف. امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کے آنے کی خبر دی. بات ختم ہو گئی، وہ جو اس کا ہر بات فیل ہو گئی. اب امام نے کہا کیا میں بھی تجھ سے سوال کر سکتا ہوں؟ کہا کہ دیکھیے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ عبادت میں تھوڑے کمزور تھے. اب وہ عیسائی جوش میں آ گئے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں،
یہ غلط بولتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ کون کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت میں کمزور تھے؟ انجیل کو پڑھیں، آیتیں پڑھنے لگا، انجیل کو پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ پوری رات سجدے میں گزارتے تھے، حضرت عیسیٰ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ اگر خود خدا تھے تو عبادت کس کی؟ محمد مناظرے میں پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اہل بیت سے یا اہل بیت کے ماننے والوں سے کبھی کوئی نہیں جیتا، کیونکہ مذہب حق ہے۔ شرح پشاور کتاب دیکھی جو پشاور کا مناظرہ، فلک النجات، بہت پاورفل کتاب ہے، ضرور اسے پڑھیں۔ یہ خود اہل سنت سے جو سنی سے شیعہ ہوئے تھے۔ فتوحات شیعہ کتاب سارے طالب علموں کو پڑھنی چاہیے۔ مرحوم اسماعیل صاحب کے تقریباً اس میں 50 مناظرے ہیں، اور مرحوم اسماعیل دیوبندی وہ شیعہ عالم ہے جس نے کم سے کم 1 لاکھ بندوں کو شیعہ بنایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بلکہ کیونکہ طالب علموں کا بھی مجمع ہے، ایسی کتاب فارسی میں یقیناً نہیں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مناظرے میں وہ بہترین شاہکار تھا، اور یہ بہترین کتاب ہے فتوحات شیعہ۔ اس کو فارسی میں کوئی ترجمہ کر لے، میں نے سنا کہ ترجمہ ہوا ہے، چھپا ہے، لیکن میرے خیال میں سامنے کتاب نہیں آئی۔ اگر اس کو ترجمہ کر دے طالب علم، یہ بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑی حاضر دماغی ہے، بہترین مناظرے، سارے مناظرے ان کی زندگی کے جمع کر کے چھاپ دیے گئے، فتوحات شیعہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزو دیکھیے، آج مناظرے کا زمانہ، آج انٹرنیٹ پر اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی دیں، آپ سال میں 10-20 آدمی کو شیعہ بنا سکتے، کوئی مشکل کام نہیں۔ زبان کا مسئلہ ہے کہ مثلا زبان انگلش میں زیادہ مناظرے ہو رہے ہیں، البتہ اردو والے بھی ہیں، آسانی سے آپ بندے کو شیعہ کر سکتے۔ دیکھیے ہم سب مولا کے انتظار میں، سرکار امام زمانہ علیہ السلام، امام کا انقلاب پوری کائنات کے لیے ہوگا، صرف شیعوں کے لیے نہیں ہوگا، صرف ایران کے لیے نہیں، پوری دنیا میں اہل بیت کی حکومت کا پرچم بلند ہوگا۔ اس وقت دنیا کی کتنی آبادی ہے؟ دنیا کی آبادی اس وقت 7 بلین ہے، 7 ارب لوگ۔ 7 ارب میں سے شیعہ کتنے ہیں؟ 400 ملین۔ شیعہ 400 ملین ہے، 40 کروڑ ہے، اور دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب۔ اب بتائیے 7 ارب میں سے آدھے تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ بتائیے یہ جو سیونسٹ ہیں، یہ کسی کو سیونسٹ کیا کرتا ہے؟ یہ بے دین بنا کہ بے دین بن جاتا کہ ان پہ عیسائی کی حکومت کریں، عیسائی برداشت نہیں کرے گا سیونسٹ ہم پر حکومت کریں، عیسائی حکومت، اگر وہ بے دین بنا، یونیورسٹیوں میں بے دین بناتے ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں، اول خدا کا وجود سے انکار کرواتے ہیں، روح کے وجود سے انکار کرواتے ہیں، ان کا کام ہی یہ پوری لابی۔ تو 7 ارب میں سے آدھے ارب لوگ تو چلے گئے، خدا کو نہیں مانتے، نبی تو دور کی بات ہے، امام تو دور کی بات۔ اب ہمیں پوری دنیا میں انقلاب لانا ہے، امام کا انقلاب پوری دنیا کے لیے۔ اگر ہر مومن، اور بالکل آسان ہے، آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، ہمارے اہل بیت کے مناظرے موجود ہیں، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہر امام کے مناظرے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، سب کے مناظرے، اور کتنے دہریے کو مسلمان بنا، آسانی سے مسلمان بنایا سکتا ہے۔ ہر شیعہ اگر وعدہ کر لے کہ میں 20 لوگوں کو شیعہ بناؤں گا، تو 400 ملین کو 20 سے ضرب کریں تو 8 ارب بن جائے۔ دیکھیے یہ ہے اصل امام کے ظہور کی تیاری۔ علم آپ
خزانہ آپ کی میراث ہے، مناظرے موجود ہیں، آرام سے آپ شیعہ بنا سکتے ہیں۔ یہی جو پروفیسر لیگن ہوزے بھی شیعہ ہے، ابھی پڑھا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، آخر میں اس سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ 15 سال سے مذہب اہل بیت کو پڑھ رہے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہتا ہے جتنا علم میں نے حاصل کیا اہل بیت ہے، اگر اتنا علم کیونکہ امریکہ کے رہنے والوں کو مل جائے تو 70% سے زیادہ سب شیعہ ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حقیقت ایک کمیونسٹ شیعہ ہو سکتا ہے تو عیسائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ مگر ہم تبلیغ میں پیچھے ہیں میرے بھائیوں، تبلیغ میں پیچھے۔ ہمارے جو بزرگوں نے شیعت کو بڑھایا وہ تبلیغ سے۔ بس خود ہمارا شہر 7 کے قریب دادو ہے، اس میں ایک ہمارے سادات کا گھرانہ شیعہ تھا اور ایک دوسری قوم تھی 4۔ اس وقت ماشاءاللہ 1 لاکھ لوگ شیعہ ہیں۔ یہ سب مناظروں سے۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کہ بھئی 7 شریف جا رہے ہیں، ایک سنی ہو جاتا تھا، ایک شیعہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب مناظرہ شروع تو لوگ پورے ڈبے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ آپ کتاب بھی ساتھ رکھتے تھے، ایک شیعہ بن گیا، ایک سنی بن گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھ میں زہرا کا گھر جلا، وہ دوسرا کہتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کون صحابی اسے جلا سکتا؟ اور وہ ادھر سے تاریخ تبری دکھاتا تھا، اہل سنن کی کتابیں دکھاتا تھا کہ دیکھو یہ تمہاری سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب 7 شریف آتا تھا تو آدھے ڈبے میں سے 20-25 شیعہ ہو جاتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہمارے بزرگوں نے ایسی زحمتیں کی ہیں، مگر آج ہم لوگ پیچھے رہ گئے، جبکہ آج بہت آسان نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ مناظرہ کریں۔ اور کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں بڑے بڑے گروپس ہیں، گوگل گروپس میں جائیے، گوگل ڈسکشن گروپ یعنی مناظرے کی گروپ ہے، اس میں 10 لاکھ لوگ بھی ہیں، ایک گروپ میں 10 لاکھ لوگ ہیں۔ آپ کیا کریں؟ جو کتابیں مناظرے کی ہیں انگلش میں بھی ہیں، مثلا تیجانی کی کتاب بہت آسان ہے، اتنی سخت نہیں، پھر میں ہدایت پا گیا، انگلش میں 10 I was guided، 12 صفحے آپ بھیج سکتے ہیں، 12 صفحے ہر روز بھیجیں، لوگ سوالات بھی کریں گے۔ یقین جانیے کہ بڑے بڑے گروپوں میں آپ 50 لاکھ لوگوں کو یہ کتاب بھیج سکتے ہیں، مفت میں ہے یہ کتاب، مفت میں۔ کتاب ختم ہو جائے گی 100 سے 1000 بندے شیعہ ہو جائیں گے، یہ تجربہ کیا ہے۔ نائٹ سب پشاور میں بھی یہی ہے، بلکہ ایک ہمارے دوست ہیں امریکہ میں، وہ شکار کرتے ہیں، وہابیوں کو شکار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہابی ایک بندے کو جو وہابی ہم سے زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں، امام کا انتظار ہم کر رہے ہیں، تبلیغ وہ بدبخت کر رہے ہیں۔ صرف امریکہ میں وہابی 50,000 امریکن کو ہر سال وہابی بنا رہے ہیں، 50,000 ہر سال صرف امریکہ۔ وہابی کے مبلغ معلوم ہے کتنے؟ 10 لاکھ وہابیوں کے مبلغ ہیں، سارے مولوی نہیں ہیں۔ وہابیوں نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اس میں ڈاکٹر بھی تبلیغ کرتا ہے، انجینئر بھی تبلیغ کرتا ہے، ان کا وزیر بھی تبلیغ کرتا ہے، ان کا گورنر بھی، اور مسجد میں جا کے سوتے ہیں، یہ لوٹا اور بستر اپنے کاندھے پر تبلیغ تو ہمیں کرنی ہے، ہم لوگ پیچھے 10 لاکھ لوگ۔ ہمارے دوست کیا کرتے ہیں کہ وہابی نے ایک امریکن کو مسلمان، اب وہ بیچاروں کے اندر تعصب نہیں، وہ اسلام یعنی حق کی تلاش، مسلمان ہو 5 سال انہیں پڑھایا، عربی بھی سکھائی، سب کچھ سکھا دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہمارے دوست انتظار میں ہوتے ہیں کہ پورے عربی میں پڑھ لیں، انہیں کے خرچے سے قرآن بھی سیکھ لیں، نماز بھی سیکھ لیں، سب کچھ۔ ان کا ایڈریس انہیں ای میل ہوتا ہے، جب وہ پورے عالم دین بن جاتے ہیں، انہیں صرف ایک کتاب یہی 10 I was guided بھیج دیا، یا نائٹس آف پشاور بھیج دیا، یا رائٹ پاتھ بھیج دیا۔ 100% جس نے یہ کتاب پڑھی وہ شیعہ ہو جائے۔ وہ ان میں تعصب نہیں ہے۔ مجھے خود انگلینڈ میں ایک آدمی ملا، وہ پہلے وہابی تھا، میں نے کہا بھائی تم کیسے شیعہ ہو؟ لندن میں ملا، انہوں نے کہا 5 سال مجھے وہابیوں نے پڑھایا اور کہا اب تو امام بن گیا، جا کے نماز بھی پڑھ۔ مگر استاد نے کہا دیکھو ہمارے ایک فرقہ شیعہ کبھی شیعوں سے بات نہیں کرنا،
کہا مجھے اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا کہ میں نے کہا شیعہ جن ہے بھوت ہے، دیکھوں تو نہیں ہے کیا بلا. سب ہاتھ پڑے محمد انسان کی فطرت ہے نا، بہت ڈرائیں گے تو شوق پیدا ہو. کہا میں نیلام میں جا رہا تھا، انڈر گراؤنڈ جو زمین کے اندر ڈرین ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تھا، تو میں نے دیکھا ایک مسلمان سے قرآن پڑھا. مسلمان نہیں، اس کے ساتھ جا کے بیٹھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مسلمان ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ ہم ایران. یہ شیعہ ہے ایران. آپ کا مذہب ہے شیعہ. تو استاد نے کہا شیعہ کافر ہے کیونکہ انہوں کا قرآن جو 40 جز والا 40 پارے وہ پڑھ رہا تھا قرآن. میں نے کہا بھائی یہ میں قرآن آپ کا دیکھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ. اس نے دے دیا قرآن ایرانی. میں نے بھی جیب سے قرآن نکالا. دیکھو شیعہ کے قرآن ہمارے میں فرق کیا. دیکھا ادھر بھی سورہ فاتحہ، ادھر بھی سورہ فاتحہ، ادھر بھی سورہ بقرہ ہے، سارے آخر تک میں نے دیکھا وہی ہے 30 پارے. میں نے اس ایرانی شیعہ سے کہا کہ یہ مجھے دے سکتے ہو ایک ہفتے کے لیے؟ لے جائیں کوئی بات نہیں. کب میں گیا استاد وہابی کا، السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام. کہ آپ نے کہا تھا کہ شیعہ جو ہے کافر. کیوں کہ ان کا قرآن 40 جلد. دیکھیے یہ قرآن ایران سے چھپا اور اس قرآن میں اور ہمارے قرآن میں کوئی فرق نہیں. کب بس اتنا سننا تھا وہ غصے میں لال ہو گیا کہ تو شیعہ سے ملا. کب میں بھی امریکن تھا، میں بھی غصے میں آ گیا. کب میں مسلمان بناؤں تیرا نوکر نہیں بنا. تیری ایک بات جھوٹی ہو گئی تو مجھے سب میں شک ہونے لگا. صلوات پڑھے محمد. کہا مجھے دوبارہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ مذہب سچا کون سا. کما بھی غصے میں نکل گیا. اب اس ایرانی کے پاس گیا کہ تمہارے مذہب کی کوئی کتاب ہے؟ اس نے یہ تیجانی کی کتاب، پھر میں ہدایت پا گیا انگلش میں دینا کا کتاب میں نے پڑھی، اعلان کر دیا علی علی. یعنی وہابی ایک امریکن کو مسلمان بنانے کے لیے $50,000 خرچ کرتے ہیں. $50,000  5 سال پڑھاتے ہیں. آپ ایک کتاب صرف وہ بھی مفت میں موجود ہے. یہ کتاب لکھ لیں. دین آئی واز رائٹ، نائٹس آف پشاور، رائٹ پاتھ. یہ 3 کتابیں کافی ہیں. یا یہ جو دوسری کتاب جو ہمارے بچے کا مناظرہ میں نے بتایا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ، اس میں جدید سوالوں کے بھی جوابات ہیں. ڈیبیٹ بٹوین ڈاکٹر ذاکر نائک علی گڑھ. 4 کتابیں کافی ہیں 100%، کیونکہ ان کے اندر تعصب نہیں ہے، یہ حق کی تلاش ہے. صلوات پڑھیں. عزیزو آج یہ بہت ضروری ہے. تبلیغ کریں، تبلیغ، تب امام کا ظہور ہو. ہم کہتے ہیں مولا جلدی آئیں، کام کچھ نہیں کرنی. کیسے امام کا ظہور؟ امام کا انقلاب پوری دنیا. ایران میں انقلاب کیسے آیا؟ آسان انقلاب آنا. 80,000 شہید ہوئے پہلے ہی ٹرم میں. 80,000. پھر ظالموں نے جنگ مسلط کر دی تو 8 سال جنگ میں زخمی اور شہیدوں کی تعداد 10 لاکھ تک ہو. امام جب ظہور کریں گے تو ایک ملک میں نہیں پوری کائنات میں انقلاب. تو کتنی قربانی کی ضرورت ہے، کتنی بڑی تیاری کی ضرورت ہے. ہم کہتے مولا آئیے تیاری کچھ نہیں. پہلی تیاری یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں. ہر شیعہ قسم کھائے کہ 20 آدمی کو میں نے شیعہ کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ ہماری تعداد 8 ارب ہو جائے. اگر تبلیغ نہیں کرنی آتی تو کم سے کم 20 بچے پیدا کر لو. صلوات پڑھے محمد. یہ کالوں کا ظلم کیا امریکن نے، گوروں نے بڑا ظلم کیا. تو کالوں کے لیڈروں نے کہا کہ دیکھو نہ پیسے میں ہم گوروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں انگریزوں کا، نہ علم میں مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن بچے پیدا کرنے میں مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے بچے پیدا کیا، اوباما کو وائٹ ہاؤس میں پہنچا دیا. صلوات پڑھیں محمد. کالے کو بس میں چڑھنے کی اجازت نہیں تھی، گورے اتنے ظالم تھے، کالا ہے بس سے اتر جا. وہ آج اوباما وائٹ ہاؤس میں پہنچا ہوا. تو عزیز کچھ تو کام ہم کریں. صلوات پڑھیے محمد.
اور امام کے ظہور میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ خود مولا نے آخری خط میں بتلایا، آخری خط میں فرمایا شیعو اگر پوری دنیا کے شیعہ متحد ہو جائیں اور متقی ہو جائیں تو میرے ظہور میں دیر نہیں۔ عزیزو آج دشمن یہی کام کرا، ہمیں لڑانے پہ لگا، شیعوں کو تقسیم کرو، لڑاؤ، پھر کو میں تبدیل کر دوں۔ مولا فرماتے میرا ظہور تب ہوگا جب پوری کائنات کی شیعہ متحد بھی ہو جائیں اور متقی بھی ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا یہ دونوں نعمتیں مذہب اہل بیت کو عطا کریں کہ ہم متحد بھی ہو جائیں، متقی بھی ہو جائیں۔ کل کی گفتگو سے متصل ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزو، دوستو، بزرگو، ساری عبادتیں میں نے کہا تھا پانی دینا، نماز بھی آپ پانی دے رہے ہیں، کس کو پانی دے رہے ہیں؟ بیج کیا ہے؟ نماز کا بیج، روزے کا بیج، حج کا بیج، زکوٰۃ کا بیج، مجلس حسین کا بیج، عزاداری کا بیج، زیارت کا بیج کیا ہے؟ مراقبہ، کہ میں خدا کی بھی دربار میں ہوں اور پنجتن کی بھی دربار میں ہوں۔ یہ ہے مراقبہ۔ پھر عبادت کا ثمر ملے گا، پھر عبادت کا پھل ملے گا، پھر عشق خدا کا درخت لگے گا۔ اگر مراقبہ نہیں ہے تو پانی کس کو دے؟ نماز بھی پانی دینا ہے، روزہ بھی پانی دینا ہے، زیارت بھی پانی دینا ہے، کہ ہم جہاں بھی ہوں پنجتن بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سرکار رضا بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مراقبہ۔ اسی لیے دیکھیے زوار سارے برابر نہیں ہے، روایت ایک زوار کو ثواب ملتا ہے ایک حج مقبول کا مستحب کا، اور ایک کو ثواب ملتا ہے 70,000 حج مقبول۔ ایک حج کہاں 70,000 حج کا فرق مراقبے کا۔ ایک زبان جب مولا کی زری کو دیکھتا ہے تو جوش میں آ کے روتا بھی ہے، زری کو بھی چومتا ہے، مگر جب باہر نکلتا ہے تو وہ حالت نہیں رہتی۔ زری کے سامنے با ادب ہے، باہر نکلتا ہے وہ ادب نہیں، وہ مراقبہ نہیں ہے، وہ حالت نہیں کہ مولا مجھے یہاں ملا۔ کچھ زمانے کے نہیں، مشہد میں جب تک ہیں ہر جگہ مولا کا گنبد نظر آ رہا ہے، مولا کو سلام کرتے، مولا مجھے دیکھ رہا ہے، با ادب ہے کہ زواری کے لیے آیا، مگر جب آپ اس پاکستان پہنچتے ہیں تو بھول جاتے۔ لیکن زوار حقیقی وہ ہے جو امام رضا سے وعدہ کرتا کہ مولا میں آیا ہوں گناہوں کو مٹانے کے لیے، شفاعت کے لیے آیا، زیارت یعنی شفاعت، مولا گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، مولا میں آپ کا زوار بن کر جا رہا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ کہ پہلے ہم معمولی انسان سے، جیسے کپڑا ہوتا ہے نا علم کا، پہلے معمولی کپڑا، جب اس کی نسبت حضرت عباس کی طرف ہو جائے تو اسے چومنا ہے۔ آپ بھی، ہم بھی معمولی انسان سے جب مولا کے زوار بنے تو حدیث میں کہ زوار کا 3 دن چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ عزت کیوں ملی؟ مولا رضا کی۔ تو اب مولا سے وعدہ کرنا ہے نا کہ مولا میں آپ کا زوار بن کر جا رہا ہوں، یہ آنکھیں آپ کی زری آپ کے در و دیوار سے مس ہو کے جا رہی ہے، ہاتھ مولا اب ان آنکھوں سے گناہ کر کے انہیں نجس نہیں کروں گا۔ یہ مراقبہ، یہ مولا سے ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کروں، زبان سے غیبت نہیں کروں۔ اور مولا بھی پھر وعدہ 3 وعدہ کرتا کہ اگر تو سچا میرا زوار بنے گا، میرے لیے عزت کا سبب بننا، میرے لیے ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ امام رضا کا زوار، کہ لوگ تانا دیں تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیرے امام
یہ زواری کر کے آئے، چوری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، رشوت کر رہا ہے۔ امام کہتے وعدے کو نبھا، میرا زوار بن کے جا رہا، گناہ نہ کرنا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مولا فرماتے میرا وعدہ ہے 3 جگہ پہ تیری ملاقات کے لیے آؤں گا۔ ایک جب سکرات کا وقت ہوگا، کوئی تیری مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ امام کہتے میرا وعدہ ہے، میرا زوار، اگر میرے زوار نے وعدہ نبھایا میں تیرے سرہانے آؤں گا، ملک الموت سے کہوں گا میرا محب ہے، میرا زوار ہے، آرام سے روح نکال۔ اور دوسرا وعدہ مولا فرماتے جب ساری دنیا والے قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، مٹی کے ہزاروں منوں کے نیچے تو دب جائے گا، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، اولاد کام نہیں آئے گی، اس وقت میں قبر میں تیرے پاس آؤں گا اور آ کے منکر نکیر سے کہوں گا آرام سے سوال کرو، میرا عاشق ہے، میرا زوار۔ اور تیسرا مقام بل سراحت کا مقام ہے کہ میں اپنے زوار کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بل سراحت پار کرا۔ عزیز اس سے بڑھ کر کیا نہیں، خوش نصیب ہے کہ مولا کے زواری۔ مولا ایسے نہیں بلاتا، کوئی عمل کیا ہوگا نیک تو مولا نے بلایا، خود سے کوئی خود سے نہیں آتا۔ کوئی چیز پسند کی ہوگی امام رضا نے، یہ گنہگار جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ کتنے کروڑ پتی شیعہ ہیں، اوپر جہاز سے گزر جاتے ہیں، نیچے آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں نے اس غریبوں کو بھی دیکھا ہے کہ 5000 تنخواہ ہے مگر ہر سال مولا بلاتے ہیں، یہ سب مولا کا لطف۔ تو کوئی چیز ہوگی آپ کے اندر تو مولا نے اپنے در پہ بلایا۔ اب جتنا خزانہ یہاں سے لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ، یہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں، یہ تقدیر بدلنے کی جگہ ہے، یہ گناہوں کو مٹانے کی جگہ۔ اللہ بڑے بڑے گناہ مٹ جاتے ہیں، ایسے پاک ہو جاتا ہے انسان جیسے ماں کے پیٹ سے باہر۔ اللہ اللہ، اور جب بھی جائیں دعا مانگ کر جائیں کہ مولا یہ آخری زیارت نہ ہو، مولا بار بار بلانا کہ جب تک زندہ ہیں بار بار آپ کی چوکھٹ کو چومتے رہتے۔ ایک عالم دین کا واقعہ، مر گئے تھے اور بیٹے نے خواب میں دیکھا، بابا سنا قبر بڑی سخت ہے، قبر کی پہلی رات بڑی خوفناک ہے، بابا قبر کیسے گزری؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ بابا کیسے؟ امام رضا نے وعدہ پورا کیا۔ بیٹا امام رضا نے وعدہ پورا کیا، میں 40 مرتبہ زندگی میں امام رضا کی زیارت کے لیے گیا تھا، امام بھی 40 مرتبہ میرے قبر میں آئے۔ بیٹا جب امام آتے تھے میری قبر نہیں رہتی تھی، بہشت کا باغ بن جاتا، بہشت کا باغ۔ اب پچھتا رہا ہوں کاش اور زیادہ مرتبہ جانا۔ عزیز و واقعاً بڑی نہیں، مجلس حسین میں بھی کوئی خود سے نہیں آتا، زیارت امام رضا خود سے نہیں آتا، جب تک امام نہ چاہے کوئی امام کے در پہ امام جعفر صادق فرماتے میرے دادا حسین کی جب مجلس ہوتی ہے، زمانے کے امام فرماتے میں خود تمہارے کے در پہ آتا ہوں اور تمہیں دیتا ہوں، او مجلس میں
جسے امام نے بلایا ہے وہی مجلس میں آئے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب مجلس میں ذاکر حسین کے مصائب پڑھنا جاتا ہے اور تم سب کا دل رونا چاہتا ہے، اس کے غم میں روئے اور جس کے غم میں رونے والوں نے تماچے جس کے غم میں رونے والوں نے تالیاں کھائے، تم سب کا دل رونا جاتا ہے، ابھی آنسو نہیں نکلے مگر سب جاتے روئے۔ امام فرماتے اس وقت میری دادی زہرا اس وقت تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے اور میرے اللہ انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے۔ یہ میرے حسین کے عزادار عزیزوں، آج امام رضا کا پرسا امام زمانہ کو بھی دینا ہے، اور امام رضا کی دکھیاری بہن معصومہ کو بھی دینا۔ روئے بھی ماتم بھی اور پرسا بھی ساکی زبان کا ایک نوع پڑھ بی بی کو بھی پرسا تھے، امام زمانہ کو بھی پرسا، آہستہ آہستہ سینے پر بھی ہاتھ۔ انشاءاللہ جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ان مظلوم شیعوں کے لیے دعا کیجیے گا، یمن میں 10,000 بچے جن کے سعودیوں نے شہید کیے، ان مجاہدین کے لیے دعا کرے جو بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کرے، بی بی سکینہ کے روزے کی حفاظت کرے، خدا انہیں فتح، اور جو موصل میں مومنین ان ظالموں سے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آج رات بھی شہادت ہائے بھین امام رضا دی، 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 سب مل کے ہائے بھین امام رضا دی، ہائے بھین امام رضا دی، ہائے بھین امام رضا دی، اٹھ چل مکان بھرا الوطن تھی، یہ سارے پردیسی آئے ہیں، بہت دور سے آئے، اب زمین
امام رضا دی اٹھ چل مکان بھرا دی ہے بھیڑ امام رضا دی ہے بھیڑ امام رضا دی اٹھ چل مکان بھرا دی او بے وارث سید زادی ہائے بھیڑ امام رضا دی ہائے بھیڑ امام رضا دی اٹھ جل مکان بھلا دی ہائے بھیڑ امام رضا دی ہائے بھیڑ امام رضا دی جل مکان بھلا دی بہو ملن لگی تنہیل کر سفر جدا سونے کہاں مدینہ کہاں گم کی پہاڑیاں عزادارہ لوگ بسوں سے سفر کر کے آئے گجم کربلا سے آئے ہیں بیمار ہو گئے آج بسوں کا سفر ہم تھک جاتے ہیں مگر بی بی نے اونٹ کا سفر آئے 1400 کا سفر کر کے آئی آپ سب آرام سے پورا قافلہ خیریت سے آ گیا مگر معلوم ہے بی بی کیسے قوم میں پہنچی بی بی جب مدینے سے چلی تھی 40 سادات شہزادے ساتھ تھے او بصرے میں سارے مارے بی بی تنہا رہ گئی ایک کنیز ہے اور بی بی ہے کنیز پوچھتے بی بی واپس مدینے چلے یا تم چلے بی بی کہتی ہے جب تک جان میں جان امام رضا آئے بی بی کیوں اتنی پریشان 40 شہید ہو گئے پھر بھی واپس نہیں گئی سنیں گے بی بی کیوں پریشان او میرا بابا بھی پردیس میں او میرے بابا کی جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں بھولے بغداد میں میرے بابا کے جنازے کر سفر جدا سمیر بہن لردگی تنہیر کر سفر جدا سمیر سب مل کے بہن لردگی تنہیر کر سفر جدا سمیر بہن لردگی تنہیر کر سفر جدا سمیر او سنی راہ وچ خبر رضا دے رضا مارے گئے ایک روایت کے مطابق بہن بھائی کی زیارت نہ کر سکے
اللہ اکبر۔ ایک روایت کے مطابق معصومہ امام رضا سے نہ مل سکی۔ آیا بی بی آج ہمارا بلسا قبول کی۔ یزید جب بھی زیارت کے لیے جائے ایک مرتبہ معصومہ کی نیابت سے زیارت پڑھا کر مولا رضا یہ بی بی معصومہ کی طرف سے زیارت پر انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ امام رضا کو بہن سے بڑا پیار، معصومہ کو بھی امام رضا سے۔ ہائے بہن امام رضا دی، ہائے بہن امام رضا دی، اٹھ جھل مکان بھرا دی، ہائے بہن امام رضا دی، ہائے بہن امام رضا دی، اٹھ جھل مکان بھرا دی، ہو بے وارث سید زادی، ہو بے وارث سید زادی، اٹھ جھل مکان بھرا دی، ہائے بہن اور زینب تعبیر حسین ایٹھ امام دی بھیڑ، بی بی معصومہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا او بی بی جب آپ گم میں آئی، گم کے شریف لوگوں نے بڑا استقبال کیا، خواتین آئی کوئی ہاتھ چومنے لگی، کوئی پار چومنے لگی، کچھ خواتین چھتوں پہ چڑھ گئی پھول برسانے لگی، مگر میں قربان جاؤں زینب کی جب زینب کو بادشاہ میں آگئی، اور کفیا جھولیا پتھروں سے بھر کر آئے، یہ باری کی بہن اسے پتھر زینب کو پتھر مارے گئے، ہائے بہن امام رضا دی، ہائے بہن امام رضا دی، اٹھ جھل مکان بھرا دی، ہائے بہن امام رضا دی، ہائے بہن امام رضا دی، اٹھ جھل مکان بھرا دی، او بے وارث سید زادی، او بے وارث سید زادی، اٹھ جھل مکان بھرا دی، آنکھوں کو بلند کرے روتی ہوئی آنکھوں سے فریاد بلند کرے، او میرے اللہ آج کوئی اس مجلس سے خالی نہ جائے، جو نیک تمنا ہے سب کی قبول کر لے، میرے اللہ سب سے بڑی تمنا یہ ہے جن گناہوں نے ہمیں مولا امام زمانہ کی زیارت سے محروم کر دیا ہے، او میرے اللہ وہ گناہ مٹا دے، ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب کر دے، 10 مرتبہ مل کے یا غفار خدا میرے گناہوں کو نہ دیکھنا، اس مجمع کے گناہوں کو
نہ دیکھنا تجھے زینب کی مظلومیت کا تجھے سکینہ کے زخمی گانے کا تجھے امام زین العابدین کے زخمی گردن کا میرے اللہ جب سب کے سارے گناہ بخش میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہ بخش جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ بخش جن کا حق ہماری گردن پر ہے ان کے گناہ بخش جن پر اگر ہم نے ظلم و زیادتی کی ہے ان کے گناہ بخش دے میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے میرے اللہ مولا رضا سے جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانے کی توفیق دے حقیقی زوار منے آنکھ سے ہاتھ سے زبان سے ساتوں اعضاء سے گناہ نہ کریں قبر کی پہلی رات مولا رضا کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ جنہوں نے ابھی تک کربلا نہیں دیکھا انہیں کربلا ہی بنا میرے اللہ تب تک موت نہ دینا مومن کو جب تک حسین کی ذریع کو چوم میرے اللہ بار بار ہمیں کربلا کی زیارت نصیب مریضوں کو شفا عنایت فرما مومنین کو متحد فرما معذرت کے ساتھ کیونکہ ایک اور مجلس بھی ہے مسائل مختصر کی انشاءاللہ وہاں وقت آزاد ہوگا شاہ خراسان ہوٹل بتا رہے ہیں صاحب کیا ایڈریس ہے شاہ خراسان بازار سرشور 31 بازار سرشور 31 انشاءاللہ یہیں سے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں تفصیل سے مسائل کی رات سے مسائل سنیں گے انشاءاللہ پروردگار زندہ رہیں حسین حسین زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما اور قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما طالب علم بھی موجود ہیں ان کو حقیقی مبلغ فرما جتنے مومن ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہر مومن کم سے کم 20 کافروں کو مشرکوں کو غیر شیعہ کو شیعہ بنانے پروردگار ہمارے مولا کا جب ظہور فرما ظالم جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں جہاں بھی ہیں انہیں نیست و نابود کر اس تو پاکستان کی حکومت ایک نیا ظلم کیا ہے ہمارے مرزا یوسف صاحب امام جمعہ نور ایمانوں کو گرفتار کیا اور ہمارے شیخ صاحب شیخ محسن صاحب جن کا کالج چل رہے ہیں ایک نئے ظلم کا آغاز ہوا پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما ہمارے مومن علماء کی حفاظت فرما میرے اللہ ہمارے یمن کے مومنین کو فتح عطا فرما